بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسا بنایا کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ ایک مخلوق اللہ نے ایسی پیدا فرمائی جس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا شائبہ تک نہیں، اس کو ملائکہ کہتے ہیں۔ ان میں خیر ہی خیر ہے، شر کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ ایک مخلوق ایسی ہے جس میں شر ہی شر ہے، خیر کا شائبہ نہیں، وہ ہے شیطان۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس میں خیر اور شر دونوں ہیں، وہ ہے حضرت انسان، اس میں خیر بھی اور شر بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے خیر کو غالب رکھنے کے لیے، شر کو ختم کرنے کے لیے ایک اصول وضع کیا۔ اللہ پاک نے ایک اصول بندوں کے لیے بنایا کہ اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم پریشان مت ہونا، اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر لینا، کوئی نیکی کا کام کر لینا۔ وہ نیکی کا کام اس شر کو، اس برائی کو، اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان کپڑے پہنتا ہے صاف ستھرے، جان بوجھ کے میلے نہیں کرتا، لیکن ہو جاتے ہیں نا، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ گیریج کے اندر گریس کا، آئلنگ کا کام کرنے والا بندہ بھی وہ آئل کے اور گریس کے ہاتھوں کو وہ اپنے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا، اس کے لیے الگ سے ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے، اس سے صاف کرتا ہے۔ تو آدمی کپڑے میلے کیا نہیں کرتا، کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب ہو جایا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیا کرتے ہیں؟ نہیں، دھو لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بندہ گناہ کرتا نہیں، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر ذرہ بھی اس کے اندر اس بات کا احساس ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور مجھ پر موت طاری کر دے، موت واقع کر دے، تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو بندہ گناہ کرتا نہیں، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ سمجھے؟ تو گناہ کبیرہ جب تک آدمی اس کی توبہ نہ کرے وہاں تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، لیکن گناہ صغیرہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ پاک نے آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں تو آدمی فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا تو استغفار کر لے، یا درود شریف پڑھ لے، یا کلمہ طیبہ پڑھ لے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا 2-5 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے گا، اللہ اس صغیرہ گناہ کو مٹا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو یہ آٹو ڈیلیٹ سسٹم ہے۔ اور توبہ کے لیے تو پھر ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے ندامت کے ساتھ سب سے پہلے اس گناہ کو اپنی ذات سے نکالے، ختم کرے، یقلع المعصیہ، اس کو جڑوں سے کھرچ کے اپنی زندگی سے اس کو نکالے۔ والثانی ان یندم علیہا، اور دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرے، ہائے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔
والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹ کے کبھی نہ جائے، پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ تو توبہ کے لیے تو تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے، لیکن ہے اس کے لیے بھی بہرحال۔ لیکن صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے۔ 2 نمازوں کے درمیان بندہ گناہ کرتا ہے تو وضو کرتا ہے تو اللہ وضو سے اس گناہ کو صاف کر دیتے ہیں جی۔ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی بھی نیک کام کر لے تو اللہ پاک ان کو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کے بعد کوئی بھی نیک عمل بندہ کر لے تو اس کو قرآن پاک میں فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے وائٹ بورڈ ہوتا ہے یا بلیک بورڈ ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، تو ٹیچر ساتھ میں ایک ڈسٹر رکھتا ہے، ایک چھوٹا سا پوچھا رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی مسٹیک اس سے ہو جائے، کرتا نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے فوراً ڈسٹر سے صاف کر دیتا ہے۔ تو نیکی جو ہے یہ ڈسٹر کے مانند ہے، ڈسٹر گاڑی نہیں۔ وہ جو بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ کے اوپر غلطی کو مٹانے کے لیے، حرف غلط کو مٹانے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے، یہ جو پوچھا ہوتا ہے، یہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈسٹر کہلاتی ہے۔ اسی طرح نیکیاں گناہوں کے لیے ڈسٹر کے مانند ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لے، کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی نیک عمل کر لے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کر لیا لیکن گناہ کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے نیکی کر کے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ریشو بڑھتا رہتا ہے اور وہ صغیرہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی گھر کے اندر، گوڈاؤن کے اندر آگ لگی تو بڑی بڑی آگ کو تو بجھا دیا اور چھوٹی چھوٹی چنگاری کو چھوڑ دیا کہ چھوڑو تو چھوٹی ہے، ارے چھوٹی نہیں، اس کو آکسیجن ملے گا، اس کو ہوا ملے گی تو یہ بھی بڑی بننے والی ہے۔ تو بڑی آگ کو بجھا دینا اور چھوٹی کو نظر انداز کرنا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے۔ بڑے سانپ کو مار دینا اور چھوٹے سپولیے کو زندہ رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ یہ بھی آگے چل کے بڑا بننے والا ہے اور ڈسنے والا ہے۔ تو صغیرہ کا بھی انجام وہی ہوتا ہے جو کبیرہ کا ہے۔ تو ہم صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھیں، صغیرہ کو بھی ایسے ہی ڈیل کریں، صغیرہ کے ساتھ بھی اس طرح ہی کا معاملہ کریں جس طرح سے کبیرہ سے بچنے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ البتہ اللہ پاک نے اس کے لیے آسانی کا معاملہ یہ فرما دیا کہ جب کوئی بندہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل کر لے، کوئی بھی نیکی، کسی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کے مٹانے کے سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اصول بیان فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ سبق یاد رہے گا دوستو۔ تو کوئی بھی بد نگاہی ہوئی، کوئی بھی کام ہوا، فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اللہ جی معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ساتر اغفر لی، اے چھپانے والے میری مغفرت فرما دیجیے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ کوئی بھی جملہ استغفار کا، درود شریف کا، کلمہ طیبہ کا، 2-5 روپے صدقہ خیرات کا، موقع ہو تو 2 رکعت نماز، صلاۃ الحاجت کا، صلاۃ التوبہ کا، یعنی کوئی بھی نیک کا عمل کر لیں اللہ پاک اس صغیرہ گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ دوستو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا بھی، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے آقا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک نصیحت فرمائی تھی جو اس عاجز نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی محبت کی وجہ سے جو مجھے تم سے ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا مت بھولنا، یہ دعا پڑھنا مت بھولنا، ہمیشہ اس کو دہرانا۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو تفصیل سے ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا آپ کے سامنے۔ ایک نصیحت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمائی،
اور وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ گویا اس نصیحت کے اندر 3 جز ہے۔ ایک نصیحت فرمائی، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ آپ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو۔ کیا مطلب تقوی کا؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت کی وجہ سے ڈرا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بھیانک شکل کے ہیں، جی جیسے لوگوں نے، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے جتنی بھیانک مورتیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اس کو اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے کہ اتنی بڑی یہ تاثیر والی ہے، دانت نکلے ہوئے، لمبے لمبے ناخن، خون ٹپکتے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، عجیب ایک مورتی بنا دی، شکل بنا دی، تو کہا یہ جتنی بڑی بھیانک ہے اتنی بڑی طاقت کی مالک ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ کوئی بت قدے میں کوئی شخص گیا اور جانے کے بعد بتوں کو دیکھا اور کہا، بتوں شاباش، ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ اسلام کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بھیانک شکل والے کو دیکھ لیں تو اس کے سامنے جھک جائیں، کسی پیاری شکل والے کو دیکھیں تو اس کے سامنے بھی آپ اپنی پیشانی کو جھکا دیں، ہر نفع کی چیز سے ڈریں، ہر نفع کی چیز سے کی طرف رغبت کریں، اس کو اپنا بڑا مانیں، اس کو خدا سمجھیں، اور ہر نقصان کی چیز سے ڈریں اور اس کو بھی اپنا معبود سمجھیں۔ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، چاہے نفع کی چیز ہو یا نقصان کی چیز ہو، سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ان کے خالق ہیں، اور اللہ کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم اس کے پیچھے کار فرما نہ ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ دیکھیے کامیاب زندگی گزارنے کا گر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو کامیاب زندگی گزارنے کا گر سکھا رہے ہیں۔ کیا ہے کامیاب زندگی گزارنے کا گر؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، اور سننے کے بعد بھول نہ جائیں، بس یہی چھوڑ کے نہ چلے جائیں، بلکہ دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو دل دماغ میں محفوظ رکھیں اور سوچیں انشاءاللہ زندگی بھر مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی عظمت سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ بچہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، تو ماں باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیا ماں باپ سینگ والے ہیں؟ وہ سینگ مار دیں گے؟ ماں باپ لمبے لمبے ناخن والے، لمبے لمبے دانت والے، کاٹ کھائیں گے؟ کیوں ڈرتا ہے؟ ماں باپ کی عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ ماں باپ نے میری پرورش کی، ماں باپ میری دنیا میں آنے کا سبب بنے، ماں باپ نے میری تربیت کی، ماں باپ نے میرے لیے اوڑھنے کے لیے بچھونا، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے مشروبات فراہم کیے، ماں باپ نے میری دوائی دارو کا انتظام کیا، ماں باپ نے میری پڑھائی کا انتظام کیا، ماں باپ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے میرے شوق پورے کرتے ہیں، یہ میرے ماں باپ عظیم ہیں۔ تو ماں باپ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کی عظمت کے مرتبے کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کہ میرا کوئی فالٹ ان کے سامنے نہ آ جائے۔ بچہ کہتا ہے تمہارے ابا سے کہنا، بھائی اللہ کے لیے میرے ابا سے مت کہنا، میرے ابا کو تکلیف ہوگی، میرے ابا میرے محسن ہیں۔ تو باپ اور ماں کی عظمت کی وجہ سے بچہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرے، اللہ کی عظمت سے ڈرے۔ کس عظمت سے؟ کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے نعمتوں میں رکھا، اللہ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا، ہاتھ نہ ہوتے لولے ہوتے، پیر نہ ہوتے لنگڑے ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی اندھے ہوتے، کان نہ ہوتے بہرے ہوتے، سر کے بال نہ ہوتے گنجے ہوتے، دماغ نہ ہوتا پاگل ہوتے۔ میرے پیارے اللہ نے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کیسا عظیم جسم ہمیں عطا فرمایا، کیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، کیسا دماغ عطا فرمایا، اچھی بری چیزوں کا فیصلہ کرنے والا دماغ عطا فرمایا، جی دور تک دیکھنے والی دو پیاری آنکھیں عطا فرمائی، اپنے دل کی بات کو احسن طریقے سے ادا کرنے کا اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا، زبان میں صلاحیت عطا فرمائی، سامنے والے کے دل کو موہ لینے، سامنے والے کے دل کو جیت لینے والے زبان سے الفاظ نکالنے کی صلاحیت دی، ہاتھوں کو چھونے کی قوت دی، پیروں کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی،
نفع نقصان کو سمجھنے کا دماغ عطا فرمایا، تو یہ کوئی کم نعمت ہے؟ یہ کوئی کم نعمت ہے؟ جس رب نے، جس ذات نے ہمیں اتنی انمول نعمتوں کا مالک بنایا ہے، اس رب کی ناراضگی سے ڈریں، اس رب کی نافرمانی سے ڈریں، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی شان میں گستاخی نہ کریں، یہ ہے تقویٰ۔ تو کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ کیا مطلب حیث ما کنت؟ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرنا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، مسجد میں ہم گالی نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، شرم کرو، گالی دے رہے ہو، اللہ کا گھر ہے۔ وہ بھی کہتا توبہ توبہ توبہ، رسمی توبہ ہوتی ہے نا، یہ کان پکڑتے، پتہ نہیں کیوں پکڑتے، تو اس کو بھی احساس ہوتا، ہاں اس نے مجھے احساس دلایا مسجد میں گالی نہیں دینا چاہیے، اس کا مطلب بازار میں دینا چاہیے۔ تو جس تقوی کی وجہ سے، جس عظمت رب کی وجہ سے خانہ خدا میں ہم گالی دینے سے باز آئے، اسی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بازار میں بھی بچے، اس لیے کہ وہ رب تو وہاں بھی ہے کہ نہیں؟ تو مسجد میں گالی نہیں دیتے، حرم پاک میں، حرم محترم میں گالی نہیں دیتے، کیوں؟ مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، جی۔ تو ان سب چیزوں کی عظمت کی وجہ سے آدمی وہاں ڈرتا ہے، حالانکہ جس رب کی نسبت پر وہاں گالی نہیں دیتا، اس رب کی نسبت تو ہر جگہ موجود ہے، بازار میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، گلی کوچے میں بھی ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے، ہوائی جہاز میں بھی۔ ایسے تھوڑی کہ آدمی ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے اور گالیوں سے بات کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گالی دے دے کے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم دنیا میں بچتے ہیں، یعنی زمین پہ بچتے ہیں، فضا میں بھی بچیں، جس طرح سے ہم روڈ پہ بچتے ہیں، ٹرین میں بھی بچیں، گاڑی میں بچیں۔ معلوم ہوا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عظمت کے سامنے تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں بھی ہو، گلی کوچا ہو، بازار ہو، حرم محترم ہو، اللہ کا گھر ہو، کہیں بھی، حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ آدمی حرم میں، مسجد میں زنا سے، زنا کے موادیات سے بچتا ہے، فون کے اندر کوئی ناپاک سائٹ نہیں دیکھتا، فون کے اندر گندی تصویریں نہیں دیکھتا، کہاں؟ حرم میں، مسجد کے اندر۔ کیوں؟ اس کو اس بات کا احساس ہوتا اللہ کا گھر ہے۔ تو جب اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی قدرت یہاں متوجہ ہیں، تو اللہ کی قدرت ہر جگہ متوجہ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مسجد میں اللہ دیکھتے ہیں، بازار میں نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ حرم پاک میں دیکھتے ہیں، بیڈ روم میں نہیں دیکھتے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تو پھر جب ہر جگہ موجود ہیں تو مسجد ہی کی کیا تخصیص، حرم ہی کی کیا تخصیص؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر گالی گلوچ نہیں کرتے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بدخیالی نہیں کرتے، ان کے چہرے پر نظریں جما کر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں بناتا۔ تو جب کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر اس کے سامنے بیٹھ کر گناہ کی پلاننگ نہیں بناتے، جی، تو تنہائیوں کے اندر جہاں اللہ موجود ہے، جلوتوں کے اندر بھی موجود، خلوتوں کے اندر بھی موجود، تو وہاں گناہوں کی پلاننگ کیوں بناتے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت فرمائی؟ اتق اللہ حیث ما کنت۔ یہ کیا ہوا بھائی کہ ہم گھر میں بیوی ہے اور بیوی کے ہوتے ہوئے کام والی کو نہیں دیکھتے، گھر میں کام والی پوچھا دینے آتی ہے اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے، بیوی دیکھ رہی ہے تو نیچی نظر رکھتے، اب متقی ہو گئے، کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، اس کو غیرت آ جائے گی، وہ غصہ کرے گی، وہ لڑے گی، کیا ہوا؟ میرے ذریعے سے تمہاری حلال ضرورت پوری نہیں ہوتی، کام والی کی پہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بھیج دو اپنے گھر پہ، اسی کو رکھ لو۔ اسے لگ رہا ہے کہ آگے سامنے جو ہے اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو بیوی کی موجود ہونے کی وجہ سے کام والی سے بد نگاہی نہیں کر رہا، اور جب وہ نہیں ہے تو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو تقوی کلابی ہوا۔ تقوی کلابی سمجھتے؟ کلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو، اور تقوی جیسے میں نے بتایا، تقوی یعنی بچنا، تو کتا بھی تقوی اختیار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھاتا ہے، گاڑی کے ٹائر پہ کرتا ہے، بہت سی کناروں پہ کرتا ہے نا، تو کیوں ٹانگ اٹھا لیتا ہے؟ ٹانگ کیوں اٹھاتا ہے؟ تقوی، چھینٹے نہ آ جائیں۔ کتنا اچھا تقوی ہے، چھینٹے نہ آ جائیں۔ اور جب بدکاری پہ اترتا ہے تو چار راستے پہ کرتا ہے، جی، بدکاری پہ اترتا ہے، ارے بھائی اس میں تو اور زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کہیں آڑ لے
اپنی اللہ تعالیٰ نے جو تیرا حق رکھا ہے، تیری جو ضرورت رکھی ہے، کہ چھپ کے وہ ضرورت پوری کر۔ تو کسی موقع پہ تقوی کرنا اور دوسرے موقع پہ نہ کرنا، اس کو بزرگان دین کی اصطلاح میں، ان کی ٹرم میں تقوی کلابی کہتے ہیں، کتے والا تقوی۔ تو یہی حال دوستو ہمارا ہے۔ بیوی دیکھ رہی ہے تو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، پارسا بنے ہوئے ہیں، نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہیں کہ میرے شوہر تو بہت اللہ کے ولی ہے، کبھی کام والی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ جب تو نہیں ہوتی تو کیا کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں، سنا ہے کہ کسی شوہر کا کہیں افیئر چل رہا تھا، بیوی نے شور شرابہ کیا، ہنگامہ کیا، تو شوہر کی اصلاح ہو گئی۔ اب اس نے داڑھی بھی بڑھا لی، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لی، نمازیں بھی شروع کر دی، اور عورت کو پورا کانفیڈنس میں لیا کہ دیکھو میرا کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اب میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اب بیوی کی سہیلی کوئی آئی گھر میں، کہا بہن کیا حال ہے بھائی جان کا آج کل؟ کہا جانے دو، کم بخت اب حوروں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ پہلے افیئر کرتا تھا کسی عورت سے، لڑکی سے، اب وہ حوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی بات تھی ظرافت کی۔ تو میرے بھائیوں، ہم تقوی کلابی پہ عمل نہ کریں، جیسے جلوت میں ہوں ویسے خلوت میں ہوں، جیسے خلوت میں ہوں ویسے جلوت میں ہوں۔ جیسے اللہ کے گھر میں اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، نگاہوں کو صاف رکھتے ہیں، خیالات کو صاف رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہم کارخانے میں بیٹھیں، ہم اپنی دکان پر، جاب پر اور شاپ پر بیٹھیں، ہم کھیتی باڑی میں ہوں، مزدور عورتیں مردیں دائیں بائیں ہوں، عورت مرد دائیں بائیں ہوں، ہم ان سے پوری احتیاط کریں، ہم دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں۔ تو اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی، اور ان کو خطاب کر کے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو نصیحت فرمائی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ حیثما کنت۔ اے لوگوں سن لو، سب کے سب جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں۔ امی ابا بیمار ہو گئے، اب جو ہے گناہ نہیں کر رہے، سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو امی ابا کی وفات ہو جائے گی، دنیا سے جلدی چلے جائیں گے، تو میں ذرا تقوی اختیار کروں تاکہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برسے۔ تو دیکھو یہ تقوی تو موقع موقع کا ہوا نا، اب ضرورت پڑی اور اب پریشان ہوئے، اب گھبرا رہے ہیں، اب موت سے ڈر لگ رہا ہے، اب اللہ کی پکڑ سے ڈر لگ رہا ہے، تو اب نیک بن گئے۔ یا نوجوان بچے، ایگزام کا زمانہ آتا ہے تو نیٹ کا ڈیٹا بند کر دیتے ہیں، سائڈ ادھر ادھر کی دیکھنی بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر گناہ کریں گے تو فیل آئیں گے، اگر گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، مارکس کم آئیں گے، اگر گناہ کریں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایک سال بیکار جائے گا۔ تو اب یہ 10-12 دن تقوی اختیار کرتے ہیں، تو یہ تو موقع کا تقوی ہوا، یہ تو موقع موقع کا تقوی ہوا، یہ تو کسی خاص عارض اور کسی عرض عارض اور کسی مجبوری کی وجہ سے متقی بنے۔ ہر حال میں تو تقوی اختیار نہ کیا، ہر موقع کا تو تقوی اختیار نہ کیا، تو یہ تو کسی عرض عارض کی وجہ سے تقوی اختیار کیا، بیماری کی وجہ سے تقوی اختیار کیا، ایگزام آنے کی وجہ سے تقوی اختیار کیا، کورٹ کے اندر تاریخ آ رہی ہے، ڈے آف ججمنٹ آ رہا ہے، تو اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اس دن فیصلہ ہمارے حق میں ہو، اس لیے گناہ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد جب فیصلے ہو گئے اس کے بعد پھر گناہ شروع ہوئے۔ تو میرے بھائیوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ کسی بھی گناہ کے بعد کوئی بھی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ کیا پیارا نسخہ بتایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گناہ ہم نے کر لیا، پانی ہونا تو یہ چاہیے تھا جب گناہ ہم نے کر لیا تو اب ہمارا وجود داغدار بن گیا، اب یہ دھبا مٹنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی رحمتوں پر کہ اس رب نے کہا میرے بندو، میرے دشمن نفس و شیطان کے کہنے پر تم جو ہو یہ گناہ کر بیٹھے، میں بخشش کرنے والا رب موجود ہوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں صاف کر دوں گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا۔ تو اب
اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوان بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ سنڈے میں سب ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں نا، بیٹھے رہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، گپ شپ لڑاتے ہیں۔ اب کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سیل فون ایجاد نہیں ہوا تھا، کرکٹ کھیل ایجاد نہیں ہوا تھا، اور اس قسم کی غیبت کے بازار گرم نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگ بحث کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، وہ کس چیز کی کرتے تھے؟ نوجوان آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ کا نیک بندہ کون، اللہ کا نیک بندہ کون؟ تو ایک گروپ نے یہ رائے اختیار کی کہ بالغ ہونے کے بعد جو کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دوسرے گروپ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر کے استغفار کر کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیتا ہے، یہ نوجوان بچہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ پہلے گروپ نے کہا کہ نہیں، جس نے اپنے نفس کو اپنے گناہ کر کے اپنے باطن کو داغدار کر دیا، چاہے اس نے توبہ کر لی، وہ جو ہے ایسا نیک بندہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ بالغ ہونے کے بعد گناہ نہ کرنے والا پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بات ایک دوسرے کو کوئی جتا نہیں پا رہا تھا، سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ سامنے سے ایک سفید ریش بوڑھے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا، حضرت ذرا سنیے، ہماری ایک بات ہے، فرمائیے کہ ہمارے دو گروپ بن گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا نیک بندہ وہ جس نے بالغ ہونے کے بعد کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے نہیں، اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا اور پھر سچی توبہ کر لی، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ وہ جو سفید ریش تھے انہوں نے فرمایا کہ بچوں، میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کروں، میں ایک جلاحہ ہوں، میں کپڑا بننے کا کام کرتا ہوں، اور کپڑا جب بنتے ہیں تو کچھ دھاگے وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے ادھر کو آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دائیں سے بائیں کو گزرتے ہیں، جس کو تانا بانا کہتے ہیں، تانا بانا۔ تو جب میں مشین پہ بیٹھتا ہوں، کھڈی میں بیٹھتا ہوں، پہلے زمانے میں، اب آج کل تو یہ پاور لوم آ گئی ہیں، یہ زمین کے اوپر رکھی رہتی ہیں اور مشین چلتی ہے۔ پہلے زمانے میں گڑھا کھودا جاتا تھا، گڑھا کھودنے کے بعد اس میں وہ سسٹم انسٹال کرتے تھے، اور پھر زمین سے تقریباً 1 فٹ اونچا وہ تانا بانا اس کے دھاگے ہوتے تھے، اور وہ زمین میں بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھ کر ان کی کرسی بن جاتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا، اس میں یہ سب ہوتا تھا، ہم بھی کبھی کبھی اس میں بیٹھتے تھے۔ فائدہ تو کچھ نہیں کرتے تھے، نقصان ہی کرتے تھے، دھاگے ہی توڑتے تھے۔ فرمانے لگے وہ بزرگ کہ میں ایک جلاحہ ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، تو کئی مرتبہ میرے تانے بانے میں سے کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور دونوں ٹوٹے ہوئے دھاگے کے کناروں کو پکڑتا ہوں اور بسم اللہ کر کے گرہ لگاتا ہوں، پھر واپس اپنی جگہ بیٹھتا ہوں اور مشین چالو کرتا ہوں، اور کڑی نظر رکھتا ہوں کہ وہ جو گرہ لگایا ہوا دھاگا ہے وہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو بندہ گناہ کر کے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیتا ہے اور توبہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایسی کڑی نظر رکھتے ہوں گے، یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، خاص طور سے صغیرہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک کام کر لو، چاہے وضو کر لو، چاہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، چاہے کلمہ پڑھ لو، چاہے استغفار پڑھ لو، چاہے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ لو، چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کوئی بھی نیک کام کر لو، چاہے 2-5 روپے صدقہ نکال دو، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے، کوئی ایک نیکی کی برکت سے، یہ چند نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنا آسان کام اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور ہاں، کئی مرتبہ تو اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے، لاٹھی ہے، کہ اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا تو وہ سانپ بن گیا. جب سانپ بن گیا تو ڈر گئے اور کہا پکڑ لو. جب پکڑ لیا تو پھر کہا کہ جب تم پکڑ لو گے تو ہم پھر دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. جب پکڑا تو لاٹھی بنا دیا. پھر اللہ نے بتایا اے موسیٰ لاٹھی کو تم نے نفع والی چیز سمجھا تھا، اور جب ہم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو وہ نقصان دینے والی چیز بن گیا، اور تم اس کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. لاٹھی کو دیکھ کر تو بڑے خوش تھے اور میرے سامنے لاٹھی کے فوائد پر تقریر کر ڈالی تھی تم نے کہ یہ اس کا فائدہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اور سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے، اور جب میں نے کہا سانپ کو پکڑ لو، ہم اس کو اصل حالت پہ لوٹا دیں گے، تو تم نے سانپ کو پکڑ لیا. پھر ہم نے اس کو نفع والی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیا. اے موسیٰ لاٹھی کو دیکھ کے تم خوش تھے کہ نفع والی چیز ہے، اور سانپ کو دیکھ کے تم ناراض تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ یہ نقصان والی چیز ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں تو لاٹھی کو نفع والی بناتے ہیں، اور جب چاہیں تو نفع والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں سانپ والی نقصان دینے والی چیز کو نفع والی لاٹھی کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں. چیزوں کے اندر نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے حکم سے چیزیں نفع اور نقصان دیتی ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جب ندامت اور شرمندگی کے ساتھ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں. جیسے عصا کو سانپ میں کنورٹ کر دیا اور سانپ کو نفع والے عصا اور لاٹھی کی شکل میں کنورٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کتنے پیارے، اللہ کتنے پیارے. تو کیا نصیحت فرمائی کہ جب دوسری پہلی نصیحت تو یہ اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرو تم جہاں کہیں بھی ہو. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور تیسری نصیحت فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. حدیث کا تیسرا ٹکڑا، نصیحت کا تیسرا جز کیا ہے؟ وخالق الناس، اور لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ وخالق المؤمنین، وخالق المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ حسن اخلاق کرو. کیا کہا؟ وخالق الناس. ناس میں کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، جی اپنے پرائے سب آ گئے. وخالق الناس، لوگوں کے ساتھ بخلق حسن، حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کرو، جی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے نہیں رہتے، ہمیشہ ٹیڑھے منہ کے ساتھ رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس آج اس زمانے میں دنیا میں جینے کا طریقہ یہی ہے، کسی سے بات مت کرو، منہ چڑھا کے رکھو. نہیں دوستو، یہ تو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے دامن میں اپنے دشمنوں کو پال رہے ہیں. ہمارے چولہے کی خوشبو محلے میں آئے اور ہمارے چولہے پہ جو بگھار لگتا ہے ہانڈی میں اور پتیلی میں، اس کی مرچیں جو اڑتی ہیں اس سے سارے چھینک کھائیں، اور مچھلی صرف آپ اکیلے کھائیں. آپ کے بگھار سے جی اور اڑتے ہوئے مسالوں سے اور خوشبو سے سارے کے سارے لوگ متاثر ہوں، پریشان ہوں جی، اور مچھلی فرائی کر کے آپ اکیلے کھائیں. نہیں دوستو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ زندگی گزاریں. ایک دو مثالیں حسن اخلاق کی آپ کے سامنے پیش کرتا یہ عاجز، آپ اس کے ضمن میں پھر خود جو ہے آپ اس کو آئینہ بنا کر دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے حسن اخلاق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. اپنی ایک مثال جو میں نے اپنے استادوں سے، بڑوں سے سیکھا. میں اپنے وطن میں جاتا تھا زمانے طالب علم میں، تو سائیکل لکشے چلتے تھے، آج بھی ادھر سائیکل لکشے چلتے ہیں میرٹھ کے علاقے میں. تو بس اڈے سے گھر کافی دور تھا تو رکشہ ہائر کرنا پڑتا تھا، یہی سائیکل رکشہ جس کو انسان چلاتا ہے. ہم اس سے پوچھتے بھائی کتنا پیسے لوگے فلاں محلے میں جانے کے؟ کہ جی 10 روپے. کہ نہیں زیادہ ہیں، تھوڑا کچھ کم کرو نا. کہ اچھا آپ 8 دے دینا. بات طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا، بیٹھ گئے. اب وہ پہنچے چلا کر ہماری بستی میں اور دروازے پہ جا کے ہمیں اتار دیا. ہم نے پہلے سے گن کے جیب میں ایک طرف 8 روپے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے نکالے. لو بھائی صاحب آپ نے 8 روپے بتایا تھا نا؟ کہ جی ہاں. یہ لے لیجئے، گن لیجئے. اب اس نے گنا کہ ہاں 8 روپے. کہ خوش؟ کہ جی بالکل خوش. یہی طے ہوا تھا؟ کہ جی ہاں یہی طے.
جب اس نے ان کو جیب میں رکھ لیا اور اپنا پسینہ صاف کر لیا، پھر ہم دوسرے جیب میں سے 10 روپے نکالتے کہ دیکھو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، اس کو قبول فرما لو۔ نہیں جی، بس میرا حق جو بنتا تھا آپ نے دے دیا، کافی ہے۔ نہیں، یہ تو آپ کا حق بنتا تھا، لیکن یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک محنت کش آدمی کے لیے ہدیہ پیش کروں۔ اللہ نے مجھے سہولت دی ہے، اتنا تو میں دے ہی سکتا ہوں، دینا تو مجھے آپ کو زیادہ چاہیے، لیکن اتنا تو میں دے سکتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ مت پوچھو اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی، اب وہ خوشی خوشی جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت تو 10 روپے جب اس نے کہے تھے تب 8 روپے پہ اس کو اتارا، اور یہاں آ کے 10 روپے کا تحفہ دیا، تو وہاں اس کو 10 روپے سے 8 پہ کیوں اتارا؟ نہیں، یہ گھراکی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو گھراکی خراب ہوتی ہے، گاہکی خراب ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چلو بھائی فلاں محلے چلنا ہے، اب اس نے سوچا کہ بھائی کوئی سیٹھ معلوم ہوتا ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی دے گئے، اور وہاں جا کے واقعی وہاں 8 روپے 10 روپے میں جاتا ہے اور ہم نے اس کو 20 دے دیے، لیکن یہ ہم نے کمال نہیں دکھلایا، اس سے ہم نے معاملہ خراب کیا۔ کیوں؟ آئندہ جب بھی مجھ جیسے آدمی کو دیکھے گا، آپ جیسے آدمی کو دیکھے گا، وہ طے نہیں کرے گا، سوچے گا یہ لوگ تو زیادہ ہی دے کے جاتے ہیں، اور ہر آدمی تو آپ کے جیسا نہیں ہوتا، ہر آدمی تو میرے جیسا نہیں ہوتا، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہاں جا کے اس نے 10 دیے کہ جی 10 دے رہے ہیں آپ، اتنی دور سے میں محنت کر کے لایا ہوں، تو بھائی 10 ہی تو ہوتے ہیں، اور کیا میں ساری دولت تمہارے نام کروا دوں؟ لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے معاملہ پہلے طے کرو، اور معاملہ طے کرنے کے بعد الگ سے کچھ دو۔ گھر کے اندر آپ نے پلمبر کو بلایا، مثال کے طور پر آپ نے انٹیریئر والے ڈیزائنر کو بلایا، کام کرنے والے کو، ترخان کو بلایا، بڑھئی کو بلایا، پہلے سے معاملہ طے کر لو۔ سارا معاملہ طے ہو گیا، پیسے ادا کر دیے، اس کے بعد آپ اس کا دل خوش کرو، اس کا دل جیتو، جی کچھ اور بھی دو اوپر سے کہ یہ اب یہ جو آپ نے کام کیا یہ تو زندگی بھر اس کو استعمال کرنا ہے، آج آپ آئے پھر پتہ نہیں دوبارہ آپ آئے نہ آئے، موقع ملے نہ ملے، یہ ہماری طرف سے آپ تحفہ قبول کیجئے، یہ 1000 روپے، یہ 2000 روپے، جیسا کام ہو، جیسی اللہ نے حیثیت دی ہو وہ تحفہ دو۔ یہ بچوں کے لیے کچھ کپڑے ہیں لے کے جاؤ، یہ بیوی کے لیے سوٹ ہے آپ لے کر جائیے، جی یا یہ آپ جو کام استعمال کرتے میں دیکھتا آپ کی ہتھوڑی وہ گھس چکی ہے، بہت پرانی ہو چکی ہے، یہ آپ کو ہیمر میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، قبول کرو۔ یہ جو مشین دی آپ کے لائن کی ہے، جی میں دیکھتا ہوں آپ مینول کرتے ہیں، آپ جو ہیں اس آٹومیٹک مشین کے ساتھ کیا کریں، یہ میں گفٹ دے رہا ہوں۔ اب بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ یہ ہے دل کو جیتنا، یہ ہے دل کو جیتنا۔ اس طرح سے ہم اخلاق اپنائیں۔ وخالق الناس بخلق حسن، رات بھر پڑوس میں بچہ روتا رہا، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی جوان العمر بیٹی کو کہا، بیٹی جاؤ، تمہارے جو انکل ہیں پڑوس میں رہتے ہیں وہ تو پردیس گئے ہوئے ہیں کمانے کے لیے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت ذات ہے اور چھوٹا بچہ ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا پوری رات بھر ذرا پوچھو۔ اب وہ گئی، دیکھا کہ وہ تو خود رو کے ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں۔ کہا آنٹی بتاؤ کیوں رو رہا بچہ، کیوں رویا؟ کہا پوری رات ہو گئی بخار میں جھلستے ہوئے۔ تو کہا پھر آپ نے ان کو دواخانے کیوں نہیں دیا، ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ کہ بیٹی ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں ہے، کیسے کس منہ سے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاؤں؟ کہ ٹھہرو میں آتی ہوں۔ فوراً بچی دوڑتی آئی، ابو ہماری انٹی ایک پیسہ بھی ان کے یہاں نہیں ہے اور بچہ بخار میں جھلس رہا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پڑوس میں ایک معصوم سا بچہ اور وہ تڑپتا رہا بخار میں۔ باپ نے فوراً 2000 روپے نکالے، بیٹا یہ لو، اور اپنی انٹی کو لو اور کہو کہ آپ کی فیملی کا کون سا ڈاکٹر ہے، چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، بچے کو دوائی دلوا کے لاتے ہیں، دوائی دلاؤ، ڈاکٹر کا بل پے کرو، راستے میں کوئی فروٹ بھی دلاؤ، اور ہاں بچے کو چھوٹا سا کھلونا بھی دلانا تاکہ وہ کھیلتا رہے، اور بقیہ جو پیسے بچیں وہ بھی ہدیہ کر دینا ان کو۔ بظاہر آپ نے 2000 روپے خرچ کیے، لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے کسی کا دل جیت لیا۔ اس کے شوہر کا فون آئے گا کبھی تو رو کر کہے گی اللہ کے لیے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تمہارے گھر آنے سے پہلے، لیکن بس اتنی نصیحت کرتی ہوں، یہ جو ہمارے پڑوس کے ہیں نا ان کے ساتھ میں مس بیہیو مت کرنا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں ایسے موقع پر تعاون کا معاملہ کیا جب ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے دل جیت لیا کہ نہیں؟ کس سے جیتا؟ حسن اخلاق سے، اس کو کہتے ہیں حسن خلق۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے اپنی بچی کا رشتہ کہیں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری گھر والی آئیں گی بچی کو دیکھنے کے لیے، ایک نظر
جی تو آپ انتظار کریں، آج وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، وہ آیا وہ شخص، بیٹی کا باپ آیا اور کہنے لگا گھر پہ میری بچی کو دیکھنے کے لیے عورت آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ذرا 500 روپے مجھے قرض دو، پہلی تاریخ کو میری تنخواہ ہوتی ہے، دوسری تاریخ کی صبح کو میں ادا کر دوں گا۔ اب جس گھر کے اندر 500 روپے کا سوال ہو رہا ہو اور 500 روپے نہ ہو اور گھر کے اندر اتنے اہم مہمان ہو کہ بچی کی زندگی کا آج فیصلہ ہونے والا ہے، تو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ فریج میں کتنا کچھ بھرا ہوگا، پلیٹ فارم پر کچن کے کتنا کچھ رکھا ہوگا۔ جب 500 روپے گھر میں نہیں ہے تو اس سے غربت کا تو اندازہ لگتا ہے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ اندر جاؤ، 500 روپے لے کر آؤ اور کہو دیکھو آپ نے 500 روپے مانگے اور فرمایا کہ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو جب تنخواہ ملے گی تو دوسری تاریخ میں ادا کر دوں گا۔ یہ سچ بات ہے نا آپ کی کہ جی ہاں یہ معاملہ ہے، یہ لیجیے قبول کیجیے 500 روپے، اور دوسری تاریخ کو میں آپ کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے خوشی کا اظہار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ایسے موقع پہ مجھے کام لگے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ۔ سنو تو صحیح، دوسری جیب میں سے 300-400 روپے الگ سے نکالیں کہ دیکھو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ان کو تو لوٹانا ہے، ان کو لوٹانا نہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرما۔ میرے پاس سہولت تھی، میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، دینا تو مجھے اس سے زیادہ چاہیے تھا، لیکن اس وقت میرے پاس اتنی سہولت تھی، آپ قبول فرمائیں۔ یہ حسن اخلاق کی برتاؤ کی وجہ سے آپ نے اپنے 500 روپے بھی محفوظ کر لیے، اس لیے کہ اگر بددیانتی ہو، اگر بدنیتی ہو، دینے کا ارادہ نہ ہو، اس احسان کی وجہ سے وہ ضرور دے کر آئے گا کہ جس آدمی نے میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا اس کے 500 روپے میں کیوں ماروں۔ ورنہ دوستو آج کل تو حال یہ ہے کہ لوگ قرض حسنہ مانگتے ہیں اور حسنہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہائے خودتی سے لیتے ہیں اور ہائے حوث سے بھلا دیتے ہیں۔ حسنہ، قرض حسنہ یہ کہ یہ میں نے آپ کو دیا ہے، جب آپ کے پاس سہولت آپ دے دینا، اور وہ سمجھتا ہے کہ قرض حسنہ دیا ہے یعنی ہنس کے ٹال دو، بس حسنہ نہیں حسنہ، بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ ارے میاں کب لوٹاؤ گے؟ کہہ رہے ہاں لوٹا دیں گے، اور دل میں کہتا ہے کس کے لوٹائے ہیں جو تمہارے لوٹائیں گے، آج تک کس کے لوٹائے ہیں جو تمہارے لوٹائیں گے، جاؤ اپنا کام کرو، 500 روپے مانگتے پھر رہے ہو۔ یہ حال ہے دوستو، چوری اور سینہ زوری، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دوستو یہ 3 نصیحت یاد رہیں گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ 3 نصیحت فرمائی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اور واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یاد رہے گا دوستو یہ مفہوم، یہ الفاظ یاد رہے نہ رہیں لیکن یہ مفہوم یاد رہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس سبق کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔